نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج کا موضوع آپ نے سن لیا ہے، یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت۔ سب سے پہلے ایک نقطے پر اتفاق یا اختلاف ضروری ہے، وہ نقطہ میں پیش کر دیتا ہوں، اس سے اتفاق کرنا یا اختلاف کرنا یہ آپ کی مرضی۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ دین کی بنیاد کیا ہے اور دین کی روح کیا ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی وحی، قرآن و حدیث ہے۔ اس کے لیے عملی مثال اور نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکی ہر وہ عمل ہے جو پیارے پیغمبر نے کی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی عمل نیکی ہو لیکن نبی علیہ السلام اس سے محروم ہو جائے۔ انا اول العابدین، قرآن کہتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جو بھی عبادت ہوگی اور نیکی ہوگی وہ پہلے میں کروں گا، پھر وہ آپ تک پہنچے گی۔ یہ ایک نقطہ ہے، اس سے آپ کو مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے، اتفاق کریں اختلاف کریں، لیکن ہمارے نزدیک دین کی روح یہی ہے اور دین کی حقیقت یہی ہے اور دین کی اساس یہی ہے کہ دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کا نام ہے، اور ہر وہ چیز جو نبی علیہ السلام نے نہیں کی
نئی چیز ہے، محدث ہے، اور ہر محدث بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اپنی ہر خطبے میں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین جو بات ہے وہ کتاب اللہ ہے، سب سے بہترین کلام قرآن پاک ہے، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ اور عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وشر الامور محدثاتها، اس سب سے بہترین کے مقابلے میں جو سب سے بدترین چیز ہے، قابل نفرت، قابل مذمت اور قابل لعنت، وہ کیا ہے؟ محدثاتها، جو نئی ہو، جو نہ تو امام الانبیاء نے فرمائی ہو، نہ آپ نے کی ہو، نہ آپ کے سامنے صحابہ نے کی ہو، بالکل ایک نئی چیز، اور آج وہ سب سے بدترین، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا جو انجام ہے وہ جہنم ہے۔ یہ بات نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، بار بار فرمایا کرتے تھے، اپنے ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے بالتکرار، تاکہ لوگ دین کی اصل اساس سے واقف ہو جائیں۔ یہ تو ہے ایک قاعدہ جو میرا ایمان ہے اور عہد الحدیث کا موقف ہے کہ دین ایک ہی حقیقت کا نام ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک مخصوص طبقے سے ڈرایا ہے ہم سب کو، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، بہت سے مولوی، بہت سے صوفی اور راہب تمہارے پاس آئیں گے اور دو کام کریں گے، ایک تمہارا مال لوٹیں گے۔ مال لوٹنے کا معنی یہ ہے کہ ایسے ایسے مسائل بتائیں گے جن مسائل میں کھانے پکیں، دیگیں پکیں، اور خوب کھانے پینے کا عمل ہو، ان کی جیبیں گرم ہو۔ یہ ان کا طریقہ واردات ہوگا کہ دین کے نام سے تمہارا مال لوٹیں گے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور تم کو اللہ کے دین سے دور بھی کریں گے۔ یہ مال کھا کر بھی صحیح دین نہیں بتائیں گے، انہیں معلوم ہے کہ صحیح دین بتانے میں مال نہیں ملتا، مال خرچ کرنا ہوتا ہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دین تو یہ کہتا ہے کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ الید العلیٰ الید المعطیہ والید السفلیٰ السائلہ، اوپر کا ہاتھ دینے والا ہاتھ اور نیچے کا ہاتھ سوال کرنے والا، بھیک مانگنے والا، لوگوں سے مال ہتھیانے والا۔ وہ جانتے ہیں کہ صحیح سچے اور خالص دین کو پیش کرنے میں مال نہیں ملتا، پیٹ نہیں بھرتے، بلکہ گھر سے خرچ کرنا پڑتا ہے۔
یہ دین کھلا کر خوش ہوتا ہے، کھا کر نہیں. یطعمون الطعام علی حبہ، متقی لوگ، نیک لوگ کھانا کھلاتے ہیں. ان کی نگاہیں لوگوں کے گھروں پر نہیں ہوتی کہ لوگوں کے گھروں سے کھانا آئے، ہمارے لیے مال آئے، ہماری جیبیں گرم ہو. ہرگز نہیں. اللہ کہ ایسے لوگوں سے چکنا رہو. یہ دو کام کریں گے، تمہارا مال بھی لوٹیں گے اور تم کو اللہ کے دین سے دور بھی کریں گے. دین کے بھی ڈاکو، دنیا کے بھی ڈاکو. ہوشیار رہو ان سے. یہ سارے شرعی حقائق ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کائنات میں جو سب سے بدترین گناہ ہے باعتبار ترتیب کے، وہ پہلے شرک ہے اور پھر بدعت ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور پھر بدعت دین میں نئے نئے طریقے، نئے نئے راستے ایجاد کرنا، نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا یا ان پر عمل کرنا. یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ اس امت میں یہ ہو کر رہے گا. صحیح مسلم میں رسول اللہ ان کی حدیث ہے کہ ان هذه الامه جعل عافیتها في اولها وان آخرها سيصيبها بلاء وامور تنكرونها. آپ رسول کا فرمان ہے کہ یہ امت، یہ میری امت، اس امت کا جو پہلا گروہ ہے، جو پہلا طبقہ ہے صحابہ کرام کا، ساری عافیت اور سعادت اس پہلے گروہ میں ہے، یعنی صحابہ کے گروہ میں. خیر و برکت صحابہ کی جماعت میں اللہ نے رکھ دی. خیر القرون قرنی فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. وَإِنَّ آخِرَهَا، اور اس کے بعد جو دور آئیں گے، سَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ، ان ادوار میں فتنے ہوں گے، وہ امور، اور ایسے ایسے مسائل ہوں گے کہ تم کے رونا، اے میرے ساتھی و صحابہ، اگر تم ان مسائل کو دیکھو تو تم ان کو نہیں مانو گے، تم ان کا انکار کر دو گے. یہ کون سا دین ہے، کہاں سے یہ دین آ گیا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کہ جو بعد کے دور آئیں گے، ان ادوار میں لوگ ایسے ایسے کام کریں گے دین سمجھ کر، کار خیر سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، کہ وہ کام اگر تم دیکھ لو تو تم ان کا انکار کر دو، تم ان کا انکار کر دو. یہ حدیث کتنی عظیم الشان ہے. یہ حدیث ہمیں کس قدر غور و فکر کی دعوت دیتی. اس حدیث کے بمثال ہے. آج اگر ایک صحابی زندہ ہو کر آ جائے بالفرض، کیونکہ نبی اسلام کا فرمان ہے کہ بعد کے دوروں میں، زمانوں میں ایسے ایسے کام ہوں گے کہ تم اگر دیکھو تو تم ان کا انکار کر دو گے کہ یہ تو وہ کام ہے ہی نہیں جو اللہ کے پیغمبر نے ہم سے کروائے، جو پیغمبر اسلام کے دور میں ہوتے تھے. میں اساسی طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آج اگر ایک صحابی زندہ ہو کر آ جائے اور اس کے سامنے مختلف لوگ بیٹھے ہوں اور صحابی تعارف چاہے کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، ایک کہے میں حنفی ہوں، دوسرا کہے میں شافعی ہوں، تیسرا کہے میں مالکی ہوں، چوتھا کہے میں دیوبندی ہوں، پانچواں کہے میں بریلوی ہوں، چھٹا کہے میں جعفری ہوں. یہ وہ اساسی اور بنیادیں ہیں جن پر لوگوں کے مذاہب قائم ہیں. تو آپ ایمان سے بتائیں کہ ان میں سے کسی ایک کو صحابی پہچان پائے گا کہ یہ نام تو پیغمبر اسلام کے دور میں تھے ہی نہیں. نہ کوئی حنفی تھا، نہ کوئی شافعی تھا، نہ کوئی بریلوی تھا، نہ کوئی دیوبندی تھا. ان ناموں کی بنیاد پر دین بن گئے، گروہ بن گئے، مذاہب بن گئے. اب پوری فکر، منہج، عقیدہ اور عمل ان
ان ناموں کی بنیاد پر قائم ہے اور ان ناموں کو ایک اساس بنا لیا گیا اپنے پورے تعارف کے لیے. ان میں سے کسی ایک کو کوئی صحابی پہچان پائے گا؟ کوئی نہیں. ماں سوا اہل الحدیث کے. حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی سنت ہے، اور صحابہ کے دور میں اہل الحدیث کا لقب عام ہو چکا ہے. تو ان ناموں پر لوگوں کے مذاہب کی بنیاد ہے. باقی تفاصیل تو بعد کی بات ہے. اور یہ حقیقت ہے جس کا کوئی جواب نہیں. تو نبی علیہ السلام کا فرمان، سب سے بہترین زمانہ صحابہ کا زمانہ ہے، اور جو بعد کے زمانے ہیں ان میں فتنے ہوں گے اور دین کے نام سے ایسے ایسے کام ہوں گے جنہیں اگر تم دیکھ لو تم ان کا انکار کر دو، تم ان کو نہیں مانو گے. یہ کام تو پیغمبر علیہ السلام نے کیا ہی نہیں، ہم سے کروایا ہی نہیں. اس کی ایک مثال سنن دارمی کا ایک چھوٹا سا واقعہ. بصرہ کی مسجد میں کچھ لوگ حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے. ابو موسیٰ اشعری نے ان کا عمل دیکھا کہ وہ حلقے کے افراد ہیں 100 200 جتنے بھی، ایک ان کا امیر ہے، اور وہ ان سے اجتماعی ذکر کروا رہے ہیں. سامنے کیکریوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سبحوا 100 مرہ، 100 دفعہ سبحان اللہ کرو. تو لوگ ان کیکریوں پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ذکر شروع کر دیتے اجتماعی طور پر. پھر وہ کہتا ہے کبروا 100 مرہ، اب 100 دفعہ اللہ اکبر کہو. ہللوا 100 مرہ، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو. احمدوا 100 مرہ، 100 دفعہ الحمدللہ کہو. اب لوگ کہہ رہے اجتماعی طور پر یہ کام ہو رہا ہے. ابو موسیٰ اشعری نبی علیہ السلام کے ایک اور صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ مسجد میں ایک کام ہو رہا ہے جو آج سے قبل دیکھا نہیں گیا، آپ آئیں وہ دیکھیں، رہنمائی فرمائیں وہ کام صحیح ہے یا نہیں ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام کے یہ صحابی فقیہ امت جو نبی علیہ السلام کے خاص شاگردوں میں تھا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا اور مدینے آ گیا 6 ہجری میں، تو اسلام قبول کرنے کے کافی عرصہ بعد تک میں یہ سمجھتا رہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے خاندان کا کوئی فرد ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے. ان کے لقب صاحب الطہور، صاحب النعلین، صاحب السواک، صاحب الوسادہ. نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی تیار کرتے، آپ کے جوتے اٹھاتے، آپ کو مسواک مہیا کرتے، تکیہ لے لے کر پھرتے کہ محمد الرسول اللہ ہم کہیں بیٹھے تو آپ کو تکیہ دو، یہ راحت کا انتظام کرو. تو ان سے کہا کہ آپ دیکھیں یہ کام کیا ہے. اب یہ صحابی اس مسجد میں آ گئے اور وہ حلقہ قائم ہے، اجتماعی ذکر ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں. ذکر سارا درست ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ چاروں کلمے ثابت ہیں. بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ افضل الکلام اربع، یہ چاروں کلمے سب سے افضل کلام ہے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر خیر لی مما طلعت علیہ الشمس. اگر میں ایک دفعہ یہ کلمات کہہ دوں سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ایک دفعہ کہہ دوں تو یہ میرے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے جہاں جہاں تک سورج کی دھوپ جاتی، یعنی پوری کائنات سے بہتر. ان کلموں کو بڑا ثواب، بڑی فضیلت ہے، لیکن سوال اس طریقے کا ہے
کہ اجتماعی حلقہ یہ کہاں سے لے لیا گیا؟ جب یہ لوگ اپنے عمل سے فارغ ہوئے تو نبی علیہ السلام کے اس عظیم صحابی نے فرمایا لقد جئتم ببدعۃ ظلم، تم نے اس دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو جاری کیا، یہ ظلم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی نبی علیہ السلام کے جوتے موجود ہیں، آپ کا لباس مبارک موجود ہے، ما اسرع ہلاکتکم، اے قوم تم کتنی جلدی برباد ہو گئے۔ وہ لوگ کو بینک لوٹ رہے تھے، کسی پیٹرول پمپ پر ڈاکہ مار رہے تھے، وہ تو مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے، مگر صحابی کیا فرما رہے ہیں ما اسرع ہلاکتکم، کہ تم کتنی جلدی برباد ہو گئے۔ اور ساتھ ہی کیا فرمایا کہ عدوا سیئاتکم وانا ظانن ان لا یضیع من حسناتکم شیء، یہ جو کینکریوں پر اللہ کا ذکر گر رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ جا کر گناہ کرو، 1 2 4 10 20 گناہ کرو، اور وہ آ کے گنو کہ میں نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ، یہ اس سے بہتر۔ یہ صحابی کا کلام، کیوں یہ اس سے بہتر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر گناہ کرو گے اور وہ آ کر شمار کرو گے تو کم از کم وہ گناہ تو لکھے جائیں گے، لیکن نیکیاں برباد نہیں ہوں گی۔ گناہ کرنے سے گناہ کا بوجھ تو ہوتا ہے، لیکن تمہاری نمازیں، تمہارے حج، تمہارے روزے یہ برباد نہیں ہوتے، مگر ایک بدعت عمل سے نیکیاں بھی برباد ہو جاتی۔ حج، زکاتیں، روزے، عمرے، نمازیں، سجدے، فرائض، نوافل، یہ سب کے سب برباد ہو جاتے ہیں بدعت کے ارتکاب سے۔ صحابی کیا فرما رہا ہے کہ اس سے بہتر ہے تم گناہ کرو اور وہ شمار کرو۔ اور آگے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ 2 باتوں میں سے ایک کا اقرار کرو، ایک کا اقرار کرو، یا تو یہ کہ چونکہ جو کام تم کر رہے ہو یہ اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا اور صحابہ نے نہیں کیا، یا تو اقرار کر لو کہ تم اللہ کے پیغمبر اور صحابہ سے آگے بڑھ گئے، انہیں بھی پیچھے چھوڑ گئے، کہ جو نیکی انہیں سجھائی نہیں تھی وہ تمہیں مل گئی، تم تک پہنچ گئی، تو پھر اس حقیقت کو مانو پھر کہ تم صحابہ کرام کو پیچھے چھوڑ گئے، نبی علیہ السلام سے آگے بڑھ گئے۔ اگر ہمت ہے تو کہو، مگر یہ نہیں کہہ سکتے تو پھر دوسری حقیقت تمہیں ماننی پڑے گی کہ وہ ضرور تم سوائے سبیل، کہ تم پرلے درجے کے گمراہ ہو چکے۔ گمراہی تو ہے، اللہ نے فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس کے 2 معنی ہیں کہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، تم آگے بڑھ چکے، کہ جو کام امام الانبیاء نے نہیں کیا وہ تم کر رہے، آگے بڑھ چکے۔ دوسرا معنی یہ لا تقدموا احد بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اس کے رسول سے کسی کو آگے نہ بڑھاؤ۔ اور لوگ یہ کر رہے، پیر و مرشد کا قول، امام کا قول، مجتہد کا قول، اپنے فقیہ کا قول، اپنے شیخ کا قول، اپنے مولوی کا قول، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، برادری کی بات کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے آگے کسی کو نہ بڑھاؤ۔ فرمایا کہ ان 2 حقیقتوں میں سے کسی ایک کا اقرار کرنا پڑے گا، یا تم صحابہ محمد سے آگے بڑھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا پھر تم گمراہ ہو چکے۔ ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ وہی جواب دیے جو ہر دن بھی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ما اردنا الا الخیر، اے عبداللہ آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ ہم اچھا کام ہی تو کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مل کر اچھا کام ہی تو ہو رہا ہے، اور ہمارا ارادہ بھی نیک ہے، نیت بھی نیک ہے، اخلاص بھی ہے، اچھا کام ہی تو کر رہے ہیں۔ یہ جو نصیحت قبول نہیں، آپ یہ کہہ کر وہاں سے چل پڑے کہ کم من مصیب، کم من مرید بالخیر لا یصیبہ، کتنے ہی لوگ ہیں جو اچھے کام کا ارادہ کرتے ہیں، اچھے کام کی نیت کرتے ہیں، لیکن اچھائی ان کو حاصل نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی خرابی ہے،
کوئی نہ کوئی منہجی غلطی ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں ارادہ نیک ہوتے اور یہ کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، یہ کام ہونا چاہیے، لیکن وہ کام نیک نہیں ہوتا، ان کو نیکی حاصل نہیں ہوتی، یہ کہہ کے منزل پر. اور وہ لوگ دوبارہ اسی روش پر قائم ہو گئے اور وہی حلقہ قائم ہے، اجتماعی ذکر ہو رہا ہے. اس حدیث کا ایک راوی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا تھا اور ان سب کے چہرے میں پہچانتا تھا. یوم النہروان ان میں سے بیشتر لوگ خوارج کے ساتھ شامل، خارجیوں کے ساتھ. یعنی بدعت انسان میں جب داخل ہوتی ہے بڑھتی رہتی بڑھتی رہتی بڑھتی رہتی حتیٰ کہ اس کی انتہا ہو جاتی. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. ابھی تو نبی اسلام کا فرمان ہے کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ. اللہ تعالیٰ نے بدعتی انسان سے توبہ کو چھپا لیا. اس کا کیا معنی ہے کہ بدعتی انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. توبہ کی توفیق اسے کیسے ملے؟ وہ تو اپنے کام کو نیکی سمجھتا ہے. ایک زانی پر اپنے گناہ کا احساس ہو سکتا ہے، اسے وہ توبہ کر لے گا. ایک چور کو چوری کی برائی کبھی نہ کبھی سمجھ میں آ جائے گی، توبہ کر سکتا ہے. لیکن بدعتی تو اپنے عمل کو نیک سمجھتا ہے، اسے توبہ کی توفیق کہاں ملے گی؟ آگے بڑھتا رہے گا. اور آپ دیکھیں کہ بدعات میں آئے دن اضافہ ہوتا رہتا ہے. کل تک یہ دن 12 وفات کا دن تھا، ابھی عید میلاد النبی بن گیا، بڑے بڑے پکوان پکتے ہیں. اور اب تو ساتھیوں نے بتایا کہ باقاعدہ اس دن نماز ہوتی ہے، عید کی نماز. یہ بدعت بڑھتی جا رہی ہے. سنت جب سے چلی قیامت تک ایک ہی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. نبی اسلام کی سنت ایک ہے. بیت اللہ کا طواف جب سے شروع ہوا ہے ایک ہی حقیقت ہے. صفا مروہ کی سعی، وقوف عرفہ، مینار مزدلفہ کے اعمال ایک ہی سنت پر قائم. لیکن بدعات ان میں تطور ہے، تبدیلی، روز افزوں تبدیلی. وہ تو بہتر سے بہتر اس کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ سمجھتا جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ اکثر یہ لوگ جنگ نہروان میں خوارج کی صف میں تھے اور یطاعنون اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ پر تیر برسا رہے تھے. خارجی بن چکے صحابہ کرام پر تیر برسا رہے. یہ بدعت کا انجام ہے. نبی اسلام کی حدیث کہ بعد کے جو دور جو آگے بڑھیں گے ان میں فتنے ہوں گے اور دین کے نام سے ایسے ایسے امور ہوں گے کہ تم ان کا انکار کرو گے. چونکہ نبی اسلام کے دور کے یہ فوری بعد کی بات ہے. فتنہ پیدا ہوا خوارج کا اور یہ ایک نئی چیز، ایک نیا مسئلہ جو لوگوں نے بنا لیا. ان فرق صرف اتنا ذکر ثابت ہے، طریقہ ذکر بدعت ہے. یعنی جہاں کوئی نئی چیز آ گئی بدعت داخل ہو گئی اور وہ پورے عمل کو برباد کر گئی. حالانکہ یہی عمل اگر سنت کے مطابق ہو تو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 4 کلمے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب کوئی شخص کہتا ہے یہ سیدھے عرش معلیٰ پر پہنچ جاتے. بلکہ فرمایا لہن طویج کطویج النحل، جیسے مکھیاں کئی ایک جگہ جمع ہو اور ان کی بنبناہٹ سنائی دیتی ہے، اس طرح ان کلموں کی گونج اللہ کے عرش میں سنائی دیتی. فرشتے سنتے ہیں اور سن کر آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ 4 کلمے فلاں کے ہیں، یہ فلاں نے بھیجے، یہ فلاں نے پڑھے. کتنا ثواب ہے. یہی کلمے اگر ایک ایسے طریقے سے ادا ہوئے کہ طریقہ معجز ہے، نیا ہے، اللہ کے پیغمبر ثابت میں، تو صحابی رسول کے بقول تم پرلے درجے کی گمراہ ہو، پرلے درجے کی گمراہ ہو. میرے دوست اور بھائیوں، صحیح مسلم کی حدیث یہ بھی ایک قاعدہ ہے
کہ بہترین دور نبی اسلام کا صحابہ کرام کا دور ہے، جس دور میں کوئی تقلید نہیں تھی اور کوئی علماء کی پیروی نہیں تھی، اور یہ سارے امور جو لوگ انجام دیتے ہیں ان کا تصور تک نہیں تھا۔ یہ دور خیر ہے، اور اس کے فائد کے اعتبار کو نبی اسلام نے فرمایا کہ نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے اور لوگ ان کو دین سمجھیں گے، انعماد سے اور توجہ سے کریں گے، لیکن اگر تم ان کاموں کو دیکھو تم ان کا انکار کر دو۔ یہی طرح سے نبی ایک ایسا مسئلہ اس کی قبیل سے ایک نیا مسئلہ، ایک نئی اختراع جو کب سے شروع ہوئی، کس نے شروع کی اور کیوں شروع کی۔ کتب تاریخ آپ اٹھائیں، تاریخ ابن خلکان ہے، ابن جوزی کی تاریخ ہے، ابو شامہ، ان سب نے اس کی جو ابتدا ہے وہ 4 ہجری بیان، 4 صدی بیان کی، 4 صدی ہجری، یعنی پیغمبر اسلام کے انتقال کے تقریباً 350 یا 450 سال کے بعد مصر اور مغرب میں ایک خاندان کی حکومت رہی، اور یہ حکومت کئی سال تک قائم رہی۔ یہ فاطمی دور کہلاتا ہے۔ فاطمی دور ابن قضاء کی یہ اولاد تھی، اور عبیدی کی نسبت سے یہ معروف ہے، عبیدی ہند۔ مصر میں ان کا اقتدار تھا، اور یہ در حقیقت باطنی گروہ کے بانی اور خود بھی باطنی، انہوں نے یہ نبی اسلام کے میلاد کے حوالے سے عید کا اہتمام کیا، مختلف پکوان کو رواج دیا، مختلف طریقہ ہے ذکر، مختلف عبادات اور نوافل جاری کیے اور کروائے۔ اس سے پہلے اس عمل کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ عہد فاطمی سے یہ عمل ظاہر ہوا، اور پھر یہ امت کے مختلف گروہوں میں جن کو صحیح سنت کا فہم نہیں تھا پھیلتا گیا۔ یہ فاطمی لوگ، یہ جو خاندان عبیدیین کا، ادھر حقیقت بقول شیخ الاسلام کے من افسد الناس اور من اکثر الناس فاسق ترین لوگ، بلکہ کافر ترین لوگ، یہ موالید یہود تھے، یہودیوں کی پیداوار، جن کی یہ کوشش اور عزائم ہوتے ہیں کہ اسلام کو مٹانے کا کام کیا جائے۔ اس کے لیے پلاننگ کی، ہر ہیلے سے، خواب و ہیلا ظاہری طور پر کھلم کھلا شریعت سے اناد ہو، یا وہ ہیلا بظاہر اسلام کے نام پر ہو لیکن حقیقت میں اسلام کی جڑیں کافی مقصود ہوتی۔ یہ موالید یہود، انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اپنے نسب کو تبدیل کیا، اپنے آپ کو فاطمی کہتے، نسبت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف، اور اپنے آپ کو علی بن ابی طالب کے نسب سے ملایا کرتے تھے۔ پہلے عقیل بن ابی طالب کی طرف منسوب ہوئے، اپنے اصل نسب کو انہوں نے ختم کر کے اس نئے نسب کو اختیار کیا، اور اس پر تمام مذاہب کے فقہاء کی نقول موجود، فقہاء احناف، فقہاء شافعیہ، فقہاء مالکیہ، فقہاء حنبلیہ، اہل الحدیث، مورخین، ان سب کی کتب میں عبیدیین اور فاطمیین کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ انہوں نے کھلم کھلا نسب میں تبدیلی، بلکہ دوسری تبدیلی کب کی؟ جب یہ مغرب میں آئے اور دیکھا کچھ رافضی ہماری طرف مائل ہو چکے ہیں، تو ان کو خوش کرنے کے لیے نسب میں اور تبدیلی کی، اور اپنے آپ کو محمد بن اسماعیل ابن جعفر صادق کی اولاد قرار دی، اور رافضی سمجھے کہ ٹھیک ان کی اولاد ہے اور یہ زیادہ قابل تعظیم ہے اور زیادہ قابل احترام ہے، حالانکہ محمد بن اسماعیل کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کوئی اولاد نہیں تھی،
لاولد کوئی اولاد نہیں، مگر جہل کی بنا پر انہوں نے لوگوں کی ہمدردیاں اس طرح حاصل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لعن اللہ من انتسب الی غیر ابیہ، جو شخص اپنے حقیقی نسب کا انکار کر کے کسی اور نسب کو اختیار کرتا ہے، اصل باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا باپ قرار دیتا ہے، اصل نسب کو چھوڑ کر کسی اور نسب کی طرف منسوب ہوتا ہے، فرمایا کہ اس شخص پر دن رات اللہ کی لعنتیں برستی۔ یہ طبقہ ملعون ہے اور اللہ کی لعنتوں کا مستحق ہے، یہ کذاب ہے اور فاسق اور فاجر لوگ ہیں، بلکہ من اکثر الناس۔ اچھا، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اسلام کو مٹانے کے دو طریقے ہیں، ایک کھلم کھلا عداوت اور کھلم کھلا اسلام سے جنگ، اور ایک اسلام کا نام ہو بظاہر لیکن حقیقت میں اسلام کی جڑیں کاٹی۔ باطنی جو فرقہ ہے، ان سے آگے باطنی فرقے کی شاخیں بڑی، اسماعیلی پیدا ہوئے اور کرامتہ کا گروہ پیدا ہوا۔ باطنی فرقے کی اساس کیا ہے؟ ان کو باطنی کیوں کہتے ہیں؟ ان کا ظاہر اسلام کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کا باطن اسلام کے خلاف ہوتا ہے۔ ان کو باطن اس لیے کہا گیا کہ ان کے ظاہر کو نہ دیکھو، ان کے باطن سے ہوشیار ہو جاؤ، چکندے ہو جاؤ، یہ اپنے باطن کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ چنانچہ اہل باطل کی اور یہود کی خاص طور پہ یہ سوچ ہے، ان کی یہ فکر ہے کہ اسلام کے خلاف اگر کام کرنا ہے تو اسلام میں نئی نئی چیزیں داخل کریں، اس سے اسلام کا حلیہ مسخ ہو جائے۔ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ مسلمان جب تک صحیح اسلام پر قائم ہے اس وقت تک کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسلام ان کی روحانی طاقت ہے، توحید ان کی روحانی قوت ہے، پیغمبر اسلام کی خالص اتباع یہ ان کی عظمت ہے، اور اگر اس عظمت کو ختم کرنا ہے، اس قوت کو ختم کرنا ہے، اس طاقت کو بکھیرنا ہے، تو پھر اصل دین ان سے دور کرو اور مشبوہ قسم کے دین کو اس میں داخل کرو۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اگر تم لوگ صرف وہ کام کرو کہ میرا پیغمبر کرتا ہے، ان کی طرح کی نمازیں ہو، ان کی طرح کے روزے ہو، کوئی عقیدہ ہو، کوئی منہج ہو، کوئی خلق ہو، کوئی طریقہ حج ہو، کوئی طریقہ عمرہ ہو، اگر تم خوب ہو وہی کام کرتے رہو جو میرا پیغمبر کرتا ہے کہ تم کو کرنے کا حکم دیتا ہے، تو میں تمہیں 4 نعمتیں دوں گا، لکان خیر لہم، ہر قسم کی خیر دے دوں گا، اور شدت تثبیت ہے، دشمن کے مقابلے میں طاقت دے دوں گا، تمہیں ثابت قدمی دوں گا۔ نبی اسلام کی حدیث ہے لن یغلب 12,000 من قلة اذا صبروا وصدقوا، میری امت اگر 12,000 ہو، 12,000 تو پورا عالم کفر مل جائے، یہ کیا امریکہ اور کیا روس، پورا عالم کفر مل جائے تو ان 12,000 افراد کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، لیکن 2 شرطیں ہیں۔ اذا صبروا وصدقوا، وہ 12,000 افراد صبر کرنے والے اور سچے ہو، صبر کرنے والے ہو اور سچے ہو۔ صبر کے 3 محل ہیں، ایک ہے صبر الطاعہ، بندہ صبر کرے پیغمبر اسلام کی پوری اطاعت کر کے۔ دوسرا صبر بالمعصیہ، بندہ صبر کرے ہر گناہ سے بچ کر۔ اور تیسرا صبر علی اقدار اللہ، جو اللہ کی تقدیر میں کسی انسان کے بارے میں مشکلات کے فیصلے ہیں، تکالیف کے فیصلے ہیں، بیماریاں، دکھ درد، وفیات، عزیزوں کا بچھڑ جانا، کاروباری نقصان، ان پر صبر کرے، یہ صبر ہے۔ اور صبر کو سچے ہو، عقیدے کے، توحید کے، پیغمبر اسلام کی اتباع کے، پیغمبر اسلام کی محبت کے اور اس دین پر پوری طرح عمل کے۔ اگر سچے ہو، صرف 12,000 ہو، دشمن چاہے لاکھوں اور کروڑوں ہو، ہر قسم کے وسائل سے مالا مال ہو، لیکن وہ ان 12,000 افراد کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ ہمارے کچھ ساتھی انڈیا کے بتاتے ہیں کہ کسی نے اندرا گاندھی سے کہا
کہ مسلمانوں کی تعداد 1 ارب سے بڑھ چکی. تشویش کی بات. کہا کوئی پرواہ نہیں, 1 ارب ہوتے ہیں 2 ارب ہوتے ہیں, کوئی پرواہ نہیں, بس یہ کوشش کرو کہ یہ 313 نہ ہو. 1 ارب ہونے دو, 2 ارب ہونے دو, کوشش یہ کرو کہ یہ 313 نہ ہو. 313 اگر یہ ہو گیا, عالم کفر کی تشہیر میں کریں. عالم کفر اس بات کو جانتا ہے کہ جب مسلمان جب تک سچے دین پر قائم ہو, قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر یہ صرف وہ کام کرتے رہے جو پیغمبر اسلام کو دیتے ہیں, جو پیغمبر اسلام کرتے ہیں, پوری طرح سنت کے ساتھ تمسک ہو, ہر قسم کی خیر دوں گا, دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی اور طاقت, ایسی طاقت کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, ہمارا دشمن اگر ہم سے 1 مہینے کی مسافت کے فاصلے پر ہو, اتنی دوری پر بھی وہ ہمارے خوف سے تھر کانپے گا, اس پر ہمارا رعب قائم ہوگا, ہمارا دبدبہ قائم ہوگا, ہماری حیبت قائم ہوگا. یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے. یہ کس میں بنیاد ہے؟ یہ بنیاد صحیح دین ہے, خالص توحید ہے, اور سچی امام الانبیاء کی اطاعت ہے اور آپ کی محبت ہے. اور چوتھی تیسری نعمت یہ ہے کہ اپنی طرف اجر عظیم دوں گا, اور چوتھی یہ کہ صراط مستقیم پر قائم رکھوں گا. اور اگر کتاب و سنت سے ہٹ کر کسی اور راستے کو اپناؤ گے تو کتاب و سنت سے دور ہو جاؤ گے اور دین سے دور ہو جاؤ گے, تو یہ تمہاری بربادی ہے. تو یہ باطنی لوگ خوب تھا, انہوں نے نبی کو مسلمانوں کی صفوں میں داخل کرنے کی کوشش کی محمد کے نام پر, اس کے رسول کے نام پر. حالانکہ یہ کام ایسا ہے کہ پیغمبر اسلام نے نہیں کیا, خلفاء راشدین نے نہیں کیا, صحابہ کرام نے نہیں کیا, ائمہ اعظام نے نہیں کیا, ثابت ہی نہیں. تقریباً 4 صدیوں تک یہ چیز داخل کی گئی, کیونکہ جب بدعات کسی قوم میں آتی ہے تو اس کے مقابلے کی سنتیں متروک ہو جاتی. ابن عباس کا قول ہے کہ ما یاتی عام الا واحدثوا فیہ بدعۃ واماتوا فیہ سنت, کہ جو یہ زمانہ گزرتا جائے گا, 1 سال کے بعد دوسرا سال, دوسرے سال کے بعد تیسرا سال, دوسرے دور گزرے گا تو لوگ ایک بدعت کو جاری کریں گے اور اس کے مقابلے میں ایک سنت کو ختم کر دیں. اور یہ بات موجود ہے. یہ بدعت کو اپنانے کا یہ شاخسانہ ہے کہ سنت رسل ہو جاتی ہے, اور سنت کو اپنانے کا یہ المیہ ہے کہ بدعت رواج پا جاتی ہے. میں رمضان کی ایک مثال دیتا ہوں. رمضان میں سحری کی اذان پیغمبر اسلام کی سنت, بلکہ پورا سال سنت ہے. اور اگر سحری کی اذان کہیں ہوتی ہے, لوگوں کو اٹھانے کے اٹھو, نفل پڑھ لو, فطر نہیں پڑھا فطر پڑھ لو, سحری تناول کر لو, روزے کی تیاری کر لو. اہل حدیث کی مساجد سے سحری کی اذان اگر کہیں ہوتی ہے تو محلے کے لوگ فتنہ شروع کرتے ہیں. حالانکہ پیغمبر اسلام کی سنت کے ساتھ یہ استحضاء, سنت کا انکار, جھگڑے ہوتے ہیں, عدالتوں میں کیس چلتے, گرفتاریاں تک ہوتی. یہ شاخ عجیب ایک المیہ امام الانبیاء کی سنت, لیکن سنت کے ساتھ یہ استحضاء, یہ مقام. لوگ کہتے ہیں ہمارے روزے خراب ہو, ہماری نیندیں خراب ہو, حالانکہ یہ پیارے پیغمبر کی سنت. اب اس کا المیہ کیا ہے؟ جب بدعت کا سنت کا انکار کرو گے پھر اس کے بالمقابل اللہ رب العزت تمہیں انتہائی گندگیوں اور نجاستوں میں پھینک دے گا. اب گلی گلی محلہ محلہ مراسی اور پھانٹ پھرتے ہیں سحری کے موقع پر, ہاتھوں میں ڈھول ہوتے ہیں, سرنگیاں ہوتی ہیں, موسیقی کے آلات ہوتے ہیں, ڈھول بجتے ہیں اور سرنگیاں بجتی ہیں, موسیقی بجتی ہے. اس انتہائی مقدس وقت میں جبکہ اللہ رب العزت آسمان اول پر ہے اور لوگوں کو پکارتا ہے کہ مجھ سے مانگو, شفا طلب کرو, روزی مانگو, گناہ بخشواؤ, یہ سحری کا موقع, مبارک موقع, اس موقع پر ہم سپورٹ کر دیے گئے ان پانڈوں اور مراسیوں کے. سنت کا استحضاء
اور اس کے مقابلے میں یہ نحوستیں، یہ خلاصیں اور یہ نجاستیں اب قوم خوش ہے، انہیں کوئی نہیں ٹوکتا، ان کو عیدی دیتے ہیں، ان کو وظیفے دیتے ہیں کہ شاباش بڑا اچھا کام تم نے کیا۔ یہ ڈھول پیٹنے والے جو شیطان کی آواز لے کر اس مبارک موقع پر گھوم رہے، اس پر کوئی انکار نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے میرے دوست اور بھائیوں۔ سنت کا استحضاء ہوگا تو اس کے مقابل بدعت تمہارے سروں پر مسلط ہو جائے گی، اور بدعت کو جاری کرو گے تو اس کے مقابل سنت تم سے رخصت ہو جائے گی۔ تو یہ باطنی دین کا کی ایک سازش تھی کہ دین کو مسخ کرو اور دین کا نام لے کر ایسے ایسے مسائل دین میں شامل کرو جن کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، اور لوگ وجہ محبت جذبات میں آ کر ان کو قبول کریں۔ نتیجہ یہ کہ صحیح دین ان سے رسل ہو جائے گا، غلط دین ان کے ہاتھوں میں آ جائے گا، اور غلط دین ان کی کمزوری ہے، صحیح دین ان کی طاقت۔ یہ مقصد تھا یہود کا، ان فاطمیین کا اور ان باطنیین کا۔ اب یہ بدعت سال بسال نہ صرف یہ کہ قائم ہے بلکہ بڑھتی جا رہی ہے اور ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ نبی اسلام کے دور میں یہ عمل نہیں تھا، اور پیغمبر اسلام کا فرمان ہے بشر الامور محدثاتها، سب سے بدترین جو عمل ہے وہ عمل ہے جو نیا ہو، لیکن عمل انبیاء نے نہیں کیا۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ دین مکمل کر دیا اور نعمت تمام کر دی۔ کیا معنی اس کا؟ نعمت تمام کر دی کیا معنی؟ یعنی دین ایک نعمت ہے، اسے ہم نے پورا کر دیا، نعمت پوری ہو چکی۔ اب جب نعمت مکمل ہو چکی تو اس کے بعد اگر کوئی نئی چیز آئے گی اسے نعمت کہا جا سکے گا؟ رحمت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ پاک کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم نے رحمت اور نعمت کو آج پورا کر دی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اب کوئی نئی چیز ہو وہ نعمت نہیں ہو سکتی، نعمت کا الٹ رحمت ہو سکتی ہے، لعنت ہو سکتی ہے، نعمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ نعمت اللہ نے پوری کر دی، اللہ نے نعمت پوری کر دی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے، آپ کی سنت اللہ کی نعمت ہے جو پوری ہو چکی۔ اب کوئی نئی چیز آئے وہ نعمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جب دین مکمل کر دیا تو ایک مکمل چیز میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں، وہ کسی اضافے کی متحمل نہیں۔ انسان ایک مکمل بنا ہوا ہے، اس میں ایک سوئی گوب دو سوئی داخل کر دو، اس کو برداشت کر سکے گا؟ برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہ دین مکمل ہے، اور مکمل دین مکمل چیز کسی اضافے کی متحمل نہیں ہوتی، دین مکمل ہو چکا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے من صنع فی الاسلام بدعۃ فیراها حسنہ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ جو شخص اسلام میں کسی نئے طریقے کو جاری کرے، کوئی نیا عمل جاری کرے اور سمجھے کہ اچھا کام ہے، اچھا ہی تو ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ یہ سب سے بڑی حجت ہے اہل بدعت کی کہ اس میں کیا حرج، اچھا کام تو ہے۔ بھائی اگر خالص دین کا شوق ہو تو کوئی نیا جو بھی نیا ہوگا وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے بیچ میں کیا حرج ہے؟ میرا جواب اس میں حرج یہ ہے کہ یہ ہمارے پیارے پیغمبر نے نہیں کیا، یہ حرج ہے۔ عمل صالح وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے کیا، یا آپ نے حکم دیا ہو، یا آپ کے سامنے صحابہ نے کیا ہو، اور جو کام تم کر رہے ہو اچھا سمجھ کر، اور یہ کہ اس میں کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ یہ پیارے پیغمبر نے نہیں کیا۔ اس سے بڑا کیا گناہ ہو کہ جو کام پیغمبر اسلام نے نہیں کیا اسے ہم نیکی سمجھے اور اختیار کریں، کوئی اللہ کے پیغمبر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ بات ہے کہ جو شخص کو نیا طریقہ جاری کرے اسے اچھا سمجھے، یا تو وہ اللہ رب العزت کے تکمیل دین کے دعوے پر طعنہ زنی کر رہے۔ اللہ پاک تو فرما رہے کہ ہم نے دین مکمل کر دی اور وہ اس پر طعنہ زنی کر رہے، اللہ کے اس فرمان کو مطعون قرار دیا، اور یہاں پر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ دین تو مکمل اللہ نے کر دیا،
اپنے پیارے پیغمبر کو دے دیا، لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پیغمبر اسلام نے پورے دین کو پہنچانے میں خیانت سے کام نہیں کیا، پورا دین نہیں پہنچا. یہ پھر بہت بڑی خلاصت ہے اللہ کے بندے، بہت بڑی خلاصت. اور کامیابی کا راستہ محمد رسول اللہ کی اتباع کا راستہ. ابھی شیخ داؤد صاحب فرما رہے کہ لوگ جو سب سے بڑی حجت پیش کرتے ہیں وہ عشق مصطفیٰ کی پیش کرتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام سے محبت کی نشانی، یہ عشق مصطفیٰ کی علامت ہے. میں پہلے عرض کرتا ہوں کہ یہ لفظ عشق یہ کوئی دینی لفظ نہیں، کتاب و سنت میں یہ لفظ کہیں محبت کے معنی میں استعمال نہیں. اس لفظ کا استعمال نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. اور یہ کتنی افسوسناک حقیقت ہے کہ بعض لوگوں کے پورے مذہب کا محور لفظ عشق ہے، لیکن ایسا لفظ جو کتاب و سنت سے ثابت ہی نہیں. جیسے کچھ لوگوں نے لفظ تقلید اختیار کر لیا، ہم مقلد ہیں. لفظ تقلید نہ کہیں قرآن میں ہے نہ کہیں حدیث میں، اور ایک ایسے لفظ پورے دین کی بنیاد قائم کر دی جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. صوفیاء نے تصوف یا طریقت کی صلاحیت اختراع کی، طریقت یا تصوف، اور اس لفظ پر اپنے پورے مذہب کی عمارت کھڑی کر دی. حالانکہ لفظ تصوف، لفظ طریقت قرآن و حدیث میں اس معنی میں کہیں ثابت نہیں، کہیں استعمال ہی نہیں ہو. ایک ایسا لفظ جو کتاب و سنت میں ہے ہی نہیں، ان الفاظ پر لوگوں نے اپنے پورے دین اور پورے مذہب اور پورے عقیدہ اور عمل کی بنیادیں کھڑی کر دی، عمارتیں کھڑی کر دی. یہ کیسی حقیقت؟ ہمارا مذہب اطاعت ہے، اتباع ہے، اطاعت رسول، اتباع رسول. اٹھاؤ قرآن و حدیث، آپ کو جا بجا لفظ اطاعت ملے گا، لفظ اتباع ملے گا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ الفاظ تو کتاب و سنت سے ثابت ہے، بلکہ قرآن و حدیث نے انہی الفاظ کو پورے دین کا محور قرار دیا. ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم میرے پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پر ہو ورنہ گمراہ. یہ وہ لفظ جس پر ہمارے عقیدے، منہج، عمل، سیاست اور خلق کی بنیاد لفظ اطاعت. ہماری پوری دعوت کا محور محمد رسول اللہ رسول. ہم کہتے ہیں عبادت کرو کس کی؟ جس کی اللہ کے پیغمبر نے کی. کیسے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے کی. نماز پڑھو کیسے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے پڑھی. حج کرو کیسے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے کیا. یہ ہے عقیدہ اور یہ ہے منہج، اور یہ الحمدللہ ہمارے پورے دین کی بنیاد ہے. یہ تعارف اہل حدیث، تعارف اہل حدیث کہ ہماری پوری فکر کا جو محور اور مرکز ہے وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم. تو عشق مصطفیٰ یہ لفظ عشق کئی ثابت ہے، اور اگر لغت کی کتابیں آپ دیکھیں تو عشق آپ کو ملے گا ہمارا جنون، پاگل پن. مجھے فلاں سے عشق ہو گیا، ایسا عشق کہ پاگل پن جو اس کے پیچھے میں دیوانہ ہو گیا. شریعت ہم کو دیوانگی اور جنون اور پاگل پن کی دعوت نہیں دیتا. اور حال ہی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، شریعت ہے بصیرت کی دعوت، بصیرت کے ساتھ کام کرو، دلیل کے ساتھ کام کرو. اور یہ بصیرت اللہ کی وحی سے حاصل ہوتی، یہ یقین اللہ کی وحی سے پیدا ہوتا. دین جنون کی دعوت نہیں دیتا، پاگل پنی کی دعوت نہیں دیتا. اس لیے جو لوگ اس فکر کے حامل ہیں وہ جنون اور صحیح جو بصیرت ہے اس میں تمیز کرنے سے قاصر. اب آج عالم یہ ہے کہ ایک شخص ننگا بیٹھا ہوا اور گلے میں سنگلوں کا ڈھیر، آس پاس کتے گھوم رہے، بلیاں گھوم رہی ہیں، خلاصوں کے ڈھیر لگے ہوئے، اور یہ کہتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑا پہنچا مشکل کشا ہے. اس کے پاس جاتے ہیں اور گالیاں کھا کر آتے ہیں کہ جتنی گالیاں دے گا اتنی برکت ہوگی، اور جتنی فوج خالی ہوگی اتنی بڑی برکت ہوگی. کیا یہ دین جنون کا نام ہے؟
پیغمبر اسلام کے دور میں اس کی مثال ہے، یہ ولایت ہے۔ اللہ کا فرماتا ہے کہ ولی تو وہ ہے جس کا عقیدہ ٹھوس اور راسخ ہو اور جس میں تقویٰ اور ورع ہو، نمازوں کا پابند ہو، شرعی شاعر کا پابند ہو، وہ اللہ کا ولی۔ لیکن کیونکہ جنون کو دین بنا لیا گیا، اب ہر مجنون ہر پاگل اللہ کا ولی۔ کئی لوگ ہم نے دیکھے جو سارا دن اور رات نشے میں دھت رہتے، ان کے مزار بن گئے اور لوگ ان کو پوچھتے ہیں، ان کا عرس ہوتا ہے۔ یہ کون سا نہیں؟ یہ دین نہیں میرے دوستوں اور بھائیوں۔ پیغمبر اسلام کے دور میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نبی اسلام تو جب آپ بستر فرق پہ تھے اور آپ کا آخری وقت ہے، آخری سانسیں ہے، آپ نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد۔ اے اللہ ان یہودیوں پر، عیسائیوں پر لعنت برسا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی، نبیوں کی قبروں کو قبے بنا لی، عمارتیں کھڑی کر دی نبیوں کی۔ یہ جب نبیوں کی قبروں پر قبے جائز نہیں، تو جیسی اور بنیوں کی قبروں پر جائے گا؟ جب نبی کی قبر سجدہ گاہ نہیں بن سکتی، میلہ گاہ نہیں بن سکتی، تو ان کی بن سکتی؟ تو ہم نے اسی جنون کو یہاں بھی منتقل کر دیا، ہر مجنون اور پاگل ہمارے یہاں اللہ کا ولی۔ نہیں میرے بھائی نہیں، یہ سچے عقیدے کی طالب ہے، سچے محض عمل کی متقاضی۔ چنانچہ جو اس سے مصطفیٰ کی اصطلاح یہ باطل۔ ہم محبت کے لفظ سیکھیں، نبی علیہ السلام سے محبت، ہم اللہ کے پیغمبر سے محبت کرتے ہیں، اور ہماری محبت کا مصداق کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، جب تک میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ کتنی محبت؟ احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنے باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اور پوری دنیا سے بڑھ کر، پوری کائنات سے بڑھ کر، جب تک مجھ سے محبت نہیں کرے گا مومن نہیں ہو سکتا۔ اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر سے محبت کرنا فرض ہے۔ اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ کے پیغمبر سے محبت نہ ہو تو وہ کافر۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر کسی شخص کو اللہ کے پیغمبر سے اتنی محبت ہو جس کی اپنی اولاد سے یا اپنی ماں باپ سے ہے پھر بھی وہ کافر۔ مومن کب ہوگا؟ جب اللہ کے پیغمبر کی محبت پوری کائنات کی محبت بڑھا لے، پھر وہ مومن ہو۔ اپنی اولاد سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر سے پیار ہو اور محبت، ایسی محبت ہوگی تو ایمان قائم ہے، ورنہ ختم۔ یہ محبت فرض ہے، یہ دین کے ارکان میں سے شرعی فریضہ ہے، اس کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب دوسری بات یہ کہ جب یہ محبت فرض ہے اور شریعت نے اس کو پیش کیا تو پھر یہ عبادت ہے، پھر یہ محبت عبادت ہے، کیونکہ شریعت اس کا اجر بھی بیان کرتی ہے، اس کا ثواب بھی بیان کرتی ہے۔ ایک اجر تو یہ کہ جو اللہ کے پیغمبر سے سب سے بڑھ کر محبت کرے گا وہ مومن ہے۔ دوسرا صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، کہ تین چیزیں جس شخص میں آ گئی اس نے ایمان کی مٹھاس کو پائی، اس کا اجر و ثواب، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پائی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، کہ اللہ اس کا رسول اس کے نزدیک دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے، یہ حلاوت ایمانی، یہ اس کا اجر ہے۔ ایک اور حدیث میں اس کا ثواب مذکور ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور میرے بعد میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا، میرے صحابہ پر طعنہ زنی نہ کرنا، انہیں مطعون نہ کرنا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جس شخص نے میرے صحابہ سے محبت کی تو اس لیے کی کہ اس کو مجھ سے محبت، فمن احبنی فقد احب اللہ، اور جس شخص نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ یہ محبت کا سوال ہے۔
شرعی امر ہو اور ثواب ہو وہ عبادت ہے. پیغمبر اسلام کی محبت شرعی فریضہ ہے، شرعی امر ہے، اس کا ثواب جامع منظور ہے، تو پھر یہ عبادت ہے. جب یہ عبادت ہے تو عبادت کے بارے میں یہ قاعدہ نوٹ کر لو، عبادت کا طریقہ کسی کی اختراع سے نہیں بنتا. عبادت اور اس کا طریقہ ثابت ہوتا ہے کتاب و سنت کی طریقے سے. پھر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کے پیغمبر سے محبت نہیں کر رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں یہ جلوس اور یہ عرس اور یہ میلے اور یہ پکوان اور یہ اسراف اور یہ کھانا پینا اور یہ قوالیاں اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ کے پیغمبر کی محبت میں کر رہا ہوں. میرے بھائی محبت شرعی فریضہ ہے، محبت کا اجر و ثواب ہے، یہ ایک عبادت ہے اور عبادت میں کسی انسان کی ذاتی مرضی کو کوئی دخل حاصل نہیں. سندھ میں ایک بڑے پیر ہیں، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ اسی چیز کا حوالہ دے رہے ہیں کہ آخر یہ جو اللہ کے پیغمبر سے محبت کے اظہار کے طریقے ہیں ان کی تم مخالفت کیوں کرتے؟ انہوں نے مثال دی، یہ ان کی دلیل کہ ایک شخص کے بچے سے پیار ہے اور ہر شخص کے پیار کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں. کہ بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، کہ بچے کے ماتھے کو چومتے، کہ بچے کے رخسار کو بوسہ دیتے، کہ بچے کے ہونٹوں کو چومتے. ہر ایک اپنا طریقہ، تو طریقے کو اپنانے تو اس میں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ بچے کے پیار اور بچے کی محبت اور انبیاء کے ایمان کی محبت دونوں کی ایک ہی مثال ہے. دونوں کو ایک مثال میں توڑتے ہو، ایک ہی طرح ہوئے دونوں کا نہیں. پیغمبر اسلام کی محبت ایک عبادت ہے اور طریقہ عبادت کسی کی مرضی سے ثابت نہیں ہوتا. طریقہ عبادت کے لیے دلیل چاہیے کتاب و سنت. تو پھر دلیل پیش کرو. پیغمبر اسلام کے دور میں یہ جلوس ان کا انعقاد ہوا ہو، میلاد کی محفلیں قائم ہوئی ہو، کچھ دلیل پیش کرو. ایسی کوئی دلیل نہیں. کوئی ہلکا ذکر رکھا ہو، اور اب تو ذکر مصطفیٰ کی اصطلاح بھی ہے. حالانکہ ذکر ایک عبادت ہے اور عبادت اللہ کی، اللہ کا ذکر ہوتا ہے. ذکر مصطفیٰ اللہ کے ذکر کے ساتھ شامل کر دیا گیا. شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ محبت جو ہے یہ ایک شرعی فریضہ ہے. یہ کیسے کریں گے؟ جیسے شریعت چاہتی ہے. شریعت کیا چاہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی مظہر ہے، ایک ہی ثبوت ہے، اس کی ایک ہی کسوٹی ہے اور ایک ہی معیار ہے. کیا کہ قرآن نے پیش کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ کا پیار چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو. یعنی شریعت میں محبت کی ایک کسوٹی ہے اور وہ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت ہے، اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہے. اظہار محبت میں خود ساختہ طریقے یہ بدعت ہے. ورنہ محبت کرنے والے بہت ہیں. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی، بڑی محبت کی، اتنی محبت کی کہ محبت میں آ کر ان کے 3 گروہ بنے. ایک گروہ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. یہ سب باتیں محبت میں ہو رہی، مانو پھر اس بات کو. محبت میں ہی باتیں ہو رہی، عداوت میں نہیں ہو رہی. اتنی محبت کی کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دے. ایک گروہ نے کہا کہ نہیں یہ خود اللہ ہے، پھر مانو اس کو سب محبت میں ہو رہے. ایک گروہ نے کہا کہ پورا الہ 3 خانوں سے بنتا ہے، ان سے ایک کو قانون عیسیٰ علیہ السلام، پھر مانو اس کو. کہ کرسمس ڈے 25 دسمبر عیسائیوں کا دن ہے، اس میں وہ اپنا تہوار مناتے ہیں. ان کے ساتھ مل جاؤ، پھر وہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان پر ایمان لانا فرض ہے. اظہار محبت کا طریقہ عیسائی بن جاؤ، پھر ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے گرجوں میں جاؤ، اس تہوار کو مناؤ ساتھ مل کر، سب محبت میں ہو رہے. نہیں، یہاں آپ فوراً کہیں گے کہ یہ اظہار محبت کا طریقہ غلط ہے. تو بھائی پھر طریقہ صحیح کیا ہے؟ میرا طریقہ یا آپ کا طریقہ، یا عبداللہ کا طریقہ یا احمد کا طریقہ؟ کس کا طریقہ صحیح؟ پھر طریقے کو بہت لوگ پیش کریں گے، ہر طریقے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے
اس سے کوئی اختلاف نہیں، اور وہ طریقہ وہ ہے جو امام الانبیاء نے پیش کیا۔ اگر تم محبت چاہتے ہو تو اس محبت کا عملی ثبوت میری اتباع ہے۔ جس قدر اتباع کرتے جاؤ گے اس قدر محبت بڑھتی ہے۔ ان المحب لمن يحب مطیع، محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار تعص الہ وانت تظہر حبہ هذا العمل فی الخیال شنیع۔ اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہو اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، بڑی بری بات ہے۔ لو کان حبک صادقا اللہ تعالی، اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ سچا ہو تم اللہ کی اطاعت کرو گے، کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار ہے۔ تو محبت کا ایک ہی معنی ہے اور وہ اطاعت ہے، اتباع ہے۔ اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو اتباع کرو، اطاعت کرو۔ کیسے؟ کہ میرا عقیدہ بالکل وہ ہو جو اللہ کے پیغمبر نے سمجھایا اور پیش کی۔ اب عقیدے میں شرک اور دعویٰ محبت کا، محبت کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو کیسے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے پڑھی، لیکن نہیں، نماز پڑھنی ہے کیسے؟ جیسے مولوی نے سکھائی، جیسے باپ پڑھتا ہے، جیسے امام کی طرف سے آئی، جیسے پیر مرشد نے پڑھی۔ دعویٰ محبت اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہے، اور طریقہ نماز میں اتباع اپنے پیر و مرشد کی، اپنے امام کی۔ یہ دعویٰ کہاں صحیح ہوگا؟ اگر دعویٰ محبت سچا ہے تو نماز پڑھو بالکل ویسی جیسی پیارے پیغمبر نے پڑھی، کوئی فرق نہ۔ شرعی اعتبار سے یہ محبت کا مفہوم۔ صحابہ کی جماعت نبی اسلام کے پاس آئی اور کہا کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، ہم چاہتے ہیں یہ محبت دلوں میں چھپی ہوئی نہ ہو، ظاہر نظر ہے، آگے پتہ چلے کس کو کتنی محبت۔ تو اس محبت کی ظاہری کسوٹی کیا ہے، ظاہری علامت کیا ہے؟ سوال بڑا وقیع سوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں، جواب تو اللہ دے گا تو بتاؤں گا۔ یوں ہے ہمارے پیارے پیغمبر دین کے معاملے میں اپنی خواہش سے کبھی نہیں بولتے، اللہ کی وحی سے بولتے۔ جرم میں ہماری ہے، ہم دین کے معاملے میں اپنی خواہش سے جو چاہے بولتے جائیں، جس کو چاہے دین بنائے، جس کو چاہے دین سے خارج کرے، جس مسئلے کو چاہے سنت بنا دے، جس سنت کو چاہے دین میں داخل کر دے، جو چاہے کر دے۔ مگر اتنا یہ محتاط معاملہ ہے کہ ہمارا پیغمبر بھی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے۔ اللہ کی وحی فوراً آ گئی کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اس کی ظاہری کسوٹی چاہیے، اس کو پرکھنے کا ظاہری معیار چاہیے، تو ان کو کہہ دو کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو اور طلبگار ہو تو اس کی ظاہری کسوٹی، ظاہری علامت، ظاہری میزان یہ ہے کہ میرے پیارے پیغمبر کی اتباع کرو۔ تو محبت فرض ہے، اور طریقہ محبت یہ ہے کہ ہر قول و عمل میں اللہ کے پیغمبر کی اتباع، یہ ہمارا عقیدہ۔ اب جو طریقے آپ نے اپنا لیے ان میں سے کوئی چیز اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں۔ اب ثابت ہے تو یہ ہے کہ ہر نئی چیز ملے، ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم کی آگ ہے، جہنم کا عذاب۔ پیغمبر اسلام کے دور میں محبت کے کیا مظاہر تھے آپ جانتے نہیں؟ کیا صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر سے محبت نہیں کرتے تھے؟ ابوبکر صدیق کو اللہ کے پیغمبر سے محبت نہیں تھی، عمر فاروق کو اللہ کے پیغمبر سے محبت نہیں تھی۔ کوئی شخص بنا تھا نبی اسلام اور آنکھ اٹھاتا، عمر بن خطاب اپنی تلوار کھینچ لیتے کہ اس کا سر کل سے جدا کر دے، اتنی محبت۔ مقداد بن اسود بدر کے میدان میں کیا فرما رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ نہیں، ہم آپ کی امت ہے، نقاتل عن یمینک وعن یسارک وامامک وخلفک، ہم اس جنگ بدر میں لڑائی کریں گے آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے، اور جہاں آپ کے پسینے کا ٹکڑا گرے گا آپ نے گرے کے بعد خون بہا دے، کتنی محبت۔ ان مسعود فرماتے ہیں کاش یہ جملہ میں نے کہا ہوتا، کاش مقداد بن اسود میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے، یہ جملہ مجھے دے دے، کتنی محبت۔ وہ عورت آپ کو یاد نہیں جنگ احد میں جس کا شوہر بھی شہید ہو گیا،
بھائی بھی شہید ہو گیا اور باپ بھی شہید ہو گیا. وہ میدان فتح کی طرف بھاگ گئی. شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ اللہ کے پیغمبر شہید کر دیے گئے. بے قرار ہو کر دوڑ لے. یہ محبت نہیں، بے قرار ہو کر دوڑ لے. ابن قمیہ نے کہا تھا کہ انی قتلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد کو قتل کر دینا ہوتا، میں نے ان کو شہید قتل کر دیا. ابو سفیان تندنار ہے کہ ہم نے محمد کو قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھ رہے محمد زندہ ہے، پوچھ رہے بار بار پوچھ، ہم نے قتل کر دیا. جناب عمر نے جب کہا کہ زندہ ہے تمہارے خزیان کے لیے، ابن ابو سفیان نے کہا کہ تمہاری بات ابن قمیہ کی بنسبت زیادہ سچی میرے لگتی. ابھی عورت بھاگ رہی، یہ فوج تک پہنچ چکی تھی. لوگوں نے بتایا کہ آپ کا بھائی شہید ہو گیا. کہا مجھے اپنے بھائی کی خبر کی فکر نہیں، مجھے اللہ کے پیغمبر کی فکر. شوہر کی خبر دی گئی، باپ کی خبر دی گئی، کوئی پرواہ نہیں. مجھے بتاؤ اللہ کے پیغمبر کا کیا ہے. بتایا گیا کہ اللہ کے پیغمبر زندہ ہے، بخیریت ہے. تو پھر بھی چین نہ آیا. اپنی آنکھوں سے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا تو کہا کہ کل مصیبت ان پڑھ کر چلا لوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو دیکھ لیا، ہر دکھ بھول گیا، نہ باپ کا، نہ خامد کا، نہ بھائی کا، کوئی دکھ نہیں. آپ کو دیکھ لیا، سب بھول گئے. یہ محبت کے بلا ہے. ایک عورت اللہ کے پیغمبر کے انتقال کے بعد روزے رکھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، اللہ کا لمبا ذکر کرتی ہے، نوافل پڑھتی ہے، اور کہتی ہے کہ کاش مجھے کوئی آ کر بتا دے کہ ان روزوں، ان نوافل، اس تہجد کی ادائیگی کے بعد مجھے اپنے پیارے پیغمبر کا دیدار نصیب ہو گیا یا نہیں ہو. میں سارے کام کر رہی ہوں تاکہ قیامت کے دن اپنے پیارے پیغمبر کا دیدار مجھے حاصل ہو جائے. کاش مجھے آ کر بتا جائے. یہ محبت کے مظاہر ہے. ابو بکر صدیق کو اللہ کے پیغمبر کی محبت نہیں، محبت تھی. سارے صحابہ کو تھی. اگر یہ کام محبت ہے تو پھر یہ کام صحابہ سے بس بھی کیوں رہا؟ اگر یہ کام نہ کرنے کی طرف آدمی حدیث اللہ کے پیغمبر کے گستاخ ہے تو صحابہ کے بارے میں کیا رہے؟ اور ظاہر ہے کہ قرون اولا، جو صحابہ کا دور، تابعین کا دور، یہ قرون خیر ہے. جو چیز اس دور میں موجود تھی وہ دین ہے، اور جو چیز اس دور میں نہیں تھی وہ غیر دینی ہے، چاہے وہ آج سونے اور چاندی کی کیوں نہ. تو محبت کی اساس پر جو بات کی جا رہی ہے یہ بات شرعی مثال میں غلط ہے. محبت ایک شرعی فریضہ ہے اور ایک عبادت ہے، اور عبادت کے طریقے میں کسی انسان کو اپنی مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں. عبادت اور عبادت کا طریقہ اس کو اللہ کے پیغمبر سے ہے، اور پیغمبر اسلام محبت فرض ہے. طریقہ محبت خود اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا کہ میری اتباع کر. بس جو اس دین پر چلے گا، میرے فیصلے کو اپنائے گا، اس کی محبت مجھ سے بڑھتی جائے گی. اور جو میری نافرمانیاں کرے گا اسے مجھ سے محبت نہیں، اسے مجھ سے محبت نہیں. چنانچہ آج اسی غلط بنیاد پر ہمارے جو قائدین اور جو دعات حضرات ہیں ان کی سمتیں غلط ہو گئی. اب ان کے یہ بعد آپ سنتے رہے، یہ 12 دن بعد ہو گئے، بعد ہو گئے. اب وہ شروع ہو گئے پیغمبر اسلام کی پیدائش کیسے ہوئی، اس میں جو جھوٹی روایتیں، قصے، پھر پیغمبر اسلام کے ہونٹ کیسے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، اور آپ کی رخسار کیسے تھے، آپ کی زلفیں کیسی تھی، آپ کی کملی کیسی تھی، اور یہ باتیں ہوتی جانی. یہ کون سا طریقہ محبت ہے؟ ایک رسول اللہ کی طرف سے آتا ہے کس لیے؟ اپنے ہونٹوں، رخساروں اور زلفوں کے تعارف کے لیے، یا اپنے منہج اور عقیدے کے تعارف کے لیے؟ اللہ کے پیغمبر کی دعوت کیا ہے کہ میرے ہونٹ دیکھو، رخسار دیکھو، یا یہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. یہ دعوت یہ کیا منہج کی خراب؟ اور پورے 12 دن بس یہ کس سے بیان ہو رہے؟ عائشہ صدیقہ کی روایت بیان ہوگی کہ میں نے ایک دفعہ چاند دیکھا، چاند کبھی نیچے آ رہا، کبھی اوپر آ رہا، کبھی ادھر آ رہا، جھوم رہا ہے. میں نے سوچا کہ چاند کیوں ہل رہا ہے بار بار. پھر اچانک میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا تو دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر چاند سے کھیل رہے، کبھی دائیں طرف اشارہ کر رہے ہیں، دائیں طرف جا رہے ہیں، کبھی بائیں طرف کر رہے ہیں، بائیں طرف جا رہے ہیں، چاند کی پریڈ ہو رہی.
میں نے سوچا کہ یہ نوری ہے، نوری کا کھلونا بھی نور کا، قصہ کہاں لکھا ہو بھائی؟ لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہاں یہ واقعہ لکھا ہو؟ یہ پیغمبر کا تعارف ہے؟ نہیں، پیغمبر کا تعارف یہ ہے کہ پیغمبر کا عقیدہ کیا تھا، پیغمبر کا منہج کیا تھا، پیغمبر کی نماز کیسی۔ جب تک تمہارا عمل اللہ کے پیغمبر کے عمل کے مطابق نہیں ہوگا واللہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ انس بن مالک جب لوگوں کی نماز دیکھی بعد کے دور میں رو پڑے اور کہا کہ تم نے نماز کو برباد کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا ہم نے کیا بربادی کی؟ قیام بھی کیا ہے، قرات بھی کی ہے، سجدہ بھی، رکوع بھی، تشہد بھی، کیا بربادی کی؟ ہمیں سب کچھ ٹھیک ہے، قیام بھی ٹھیک تھا، قرات بھی ٹھیک تھی، رکوع بھی ٹھیک تھا، سجدہ بھی ٹھیک تھا، لیکن تم نے ایک معاملے کو بدل دیا، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ جو صف بندی اللہ کے پیغمبر کے دور میں تھی آج وہ صف بندی دکھائی نہیں دے رہی۔ لوگوں نے پوچھا اس دور میں صف بندی کیسی تھی؟ فرمایا کہ کننا نلزق الاقدام بالاقدام والمناکب بالمناکب فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو پیغمبر اسلام کے دور میں کندھوں سے کندھے اور قدموں سے قدم چپکا کر کھڑے ہوتے تھے، چپکا کر۔ آج دور ہٹ گئے تم نے یہ قاعدے بنا لیے کہ دو نمازیوں کے بیچ میں فاصلہ ہو 4 انگلی کا کم کہاں سے آئے؟ ایک شخص بندی کی بنا پر صحابی نے کہا کہ تم نے نماز کو برباد کر دیا۔ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ قرب قیامت مسجدیں بھری رہیں گی نمازیوں سے، لیکن اکثر نمازی وہ ہوں گے جنہیں ان کی نماز کا ثواب نہیں ملے، کیونکہ وہ نمازیں سنت کے خلاف ہیں۔ میرے بھائیوں، کس طرف سے تمہاری سمت کیا ہے؟ تمہیں کس طرف جانا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے؟ محبت کے نام پر یہ اختراع ہے، اختراعی مسائل، یہ نئی نئی چیزیں، یہ سب کی سب غلط ہے۔ محبت ایک شرعی فریضہ ہے، اس شرعی فریضے کا شرعی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کے پیغمبر کی اتباع۔ ایک انسان اگر یہ عزم کر لے کہ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، عبادت کرنا، یہ سب کا سب مطابق ہو جائے اللہ کے پیغمبر کی سنت۔ ایوب سختیانی کے قول کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر کی سنت پہ عمل کا اس کو میں حریص ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ سر پہ خارش ہو تو خارش بھی اللہ کے پیغمبر کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق کروں۔ یہ سر فارغ کا منہج ہے۔ تو سنت کی اتباع اظہار محبت کی ایک عملی شکل، کسی کو دین نے پیش کیا ہے، کسی کو دین قبول کرے گا، باقی محبت نے اپنے طور طریقے بنا لے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو محبت کے نام پر یہ کام غلط ہے۔ محبت کی شرعی میزان کو پرکھو اور شرعی ترازو پر اس محبت کو تولو اور اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرو۔ آج یہ عزم کرو کہ ہم نے ہر کام پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق کرا۔ اور بہت سی باتیں کی جاتی، یہ صحابہ کا قصہ پیش کیا، صحابہ کا واقعہ۔ ابو لہب جب مر گیا، کافی اسے اللہ کے دن میں چچا تھا، مر گیا تو اس کی کسی عزیز اس کو خواب میں دیکھا، بڑی بدترین حالت تھی۔ پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کہ بڑا برا حال ہے، لیکن کبھی کبھی اس انگلی سے کچھ پانی پلایا جاتا ہو، اس انگلی سے۔ یہ انگلی وہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام پیدا ہوئے تو صہیبہ اس کی لونڈی تھی، اس نے خبر دی کہ آپ کے یہاں بھتیجے کی ولادت ہوئی، تو اس نے خوش ہو کر اس انگلی سے اشارہ کیا کہ تم آزاد ہو۔ کہا کہ جس انگلی سے اشارہ کر کے میں نے صہیبہ کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے کبھی کبھی مجھے راحت ملتی ہے اور کبھی کبھی مجھے ٹھنڈا پانی پلایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابو لہب نے پیغمبر کے پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار کیا، حالانکہ وہ کافر تھا اور مستفید ہو رہا ہے، اور اگر مسلمان کرے گا تو کیوں نہ مستفید ہو۔ پہلی بات ہے کہ واقعہ مرسل عروہ اس کو بیان کرتا ہے اور آگے سند مذکور ہے۔ دوسری بات یہ کہ ابو لہب کو جو دیکھا گیا وہ خواب میں دیکھا گیا، دیکھنے والا کون تھا؟ اس کا اپنا کوئی عزیز جو کافر تھا، ایک کافر نے خواب میں دیکھا، کون تھا نامعلوم، اور خواب تو کوئی دلیل نہیں، خواب تو کوئی شرعی حجت نہیں، جب خواب پر ایک مسئلے کو جو ہے وہ ایک خواب پر قائم کر دیا جائے، یہ چیز باطل۔ اور تیسری بات ایک قصہ مسترد ہے، یہاں یہ ہے کہ ابو لہب نے صہیبہ کو اسی وقت آزاد کیا جبکہ طبقات ابن سعد میں مختلف سند کے ساتھ یہ واقعہ مذکور ہے
یہ واقعہ کہ جب سویبا نے اللہ کے پیغمبر کو دودھ پلایا کہ اللہ کے پیغمبر کی پہلی رضائی ماں ہے اور پیغمبر اللہ کی تعظیم کرتے، اس کی تکریم کرتے تھے، اور خدیجہ بھی اس کی تکریم کرتی، اور خدیجہ نے بار بار ابو لہب سے مطالبہ کیا کہ میں سویبا کو خرید لیتی ہوں، یہ میرے شوہر کی اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی یہ رضائی ماں ہے، میں نہیں چاہتی کہ لونڈی بنی رہے، میں اس کو خرید لیتی ہوں اور اس کو خرید کر آزاد کر دیتی ہوں. لیکن ابو لہب اس کا انکار کرتا تھا، لیکن پھر آخر ہجرت کے موقع پر اس نے خود ہی اس کو آزاد کر دی. یہ روایت صحیح ہے، مانا قصے میں اضطراب ہے، کہیں یہ ہے کہ اس نے پیدا ہوتے ہی یہ خبر سن کر آزاد کر دی، یہ قصہ مرسل ہے، سند ثابت نہیں. اور دوسرا یہ کہ طبقات ابن سعد کی متصل سند کے مطابق ہجرت کے سال اس نے آزاد کیا اور یہ سند صحیح ثابت ہے. تو قصے میں آزادی کا جو وقت ہے آزاد کرنے کا، کیونکہ اس میں اضطراب ہے، یہ قصہ یہ ثابت نہیں. تو ایک ایسے واقعے پر ایک ایسی عقیدے کا جو اساس ہے یہ سند درست نہیں، یہ واقعہ ثابت نہیں، اور پھر یہ شرعی ظواہر کے خلاف کافر کوئی نیکی کرے اسے اس کا اجر مل نہیں سکتا. وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا کہ جو ان کے نیک کام ہے اللہ وعدہ قیامت کے ہم ان کو اڑا دیں گے ذرات بنا کے بغیر سے، ان کو کوئی ثواب نہیں ملے. آپ کہیں گے کہ ابو طالب کی عذاب میں تخفیف ہوئی، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کس کی عذاب میں تخفیف ہوگی، حالانکہ وہ کافر تھا، کفر میں مرا تھا. تو بات یہ کہ عذاب میں تخفیف اور چیز ہے اور نعمت کا اصول اور چیز، دونوں میں فرق ہے. ابو لہب کے قصے میں کیا ہے کہ اس کو ٹھنڈا پانی ملتا ہے، اسے راحت ملتی، اور ابو طالب کے قصے میں عذاب کی تخفیف ہے، نعمت کا اصول نہیں، دونوں میں فرق ہے. جب وہ واقعہ اور ہے یہ بات اور ہے، دونوں کا مبتلا جو ہے مختلف ہے، مبتلا دونوں کا مختلف ہے. تو اس قصے سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی. ایک روایت پیش کرتے ہیں مسلم عبد الرزاق کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سے بعد میں پوئے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ نبوت کے بعد کیا، خود اپنا عقیقہ کیا، حالانکہ آپ کا عقیقہ پہلے ہو چکا تھا. ابو طالب نے آپ کا عقیقہ کیا تھا. تو ایک شخص کا 2 بار عقیقہ شریعت کے خلاف ہے، تو آپ نے اپنا عقیقہ خود کیا، گویا آپ اپنے پیدا ہونے سے خود خوش تھے، خوشی کا اظہار کیا. بھائی یہ روایت بھی سند باطل، اس روایت کی اساس عبداللہ بن محرر ہے جس کو قتادہ سے بیان کرے، قتادہ انس سے، اور یہ سند صحیح ہے. عبداللہ بن محرر متروک راوی ہے اور محدثین کے اجماع کے مطابق یہ ضعیف راوی ہے. تو ایک متروک روایت سے ایک عمل ثابت نہیں ہو سکتا، یہ قصہ ضعیف ہے. اس طرح دور دور کی باتیں اور لائی جاتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام آزاد ہوئے، روزہ رکھا، اللہ کے پیغمبر رکھا کرتے تھے اور خوشی کا اظہار کیا، اور اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے پیر کی روزہ رکھتا ہو، اس دن میں پیدا ہوا. یہ سب دور دور کی باتیں ہیں، ان کا اس قسم کے کاموں کے ثبوت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. عبادت ایک شرعی حقیقت ہے اور یہ ثابت ہوتی ہے اللہ کے پیغمبر کے فرمانے سے یا اللہ کے پیغمبر کے عمل سے. یہ عبادت بالکل ویسی کرنی ہے جیسی اللہ کے پیغمبر نے کی. یہ ہر پیر کو روزہ رکھنا یہ اس میعاد النبی کو ثابت نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ مہینے میں 4 پیریں آتی، تو آپ 12 تاریخ کو نہیں بلکہ ہر پیر کو رکھا کرتے. اس کا تعلق اگر اللہ کے پیغمبر کے یوم پیدائش سے ہوتا تو آپ صرف 12 تاریخ کو روزہ رکھتے نہیں. اور اگر یہ عام دلیل نبی اسلام کے یوم پیدائش سے متعلق ہی ہے تو پھر ہر پیر کو جلوس نکالا کرو. اگر عموم ہی ہے پھر ہر پیر کو یہ کام کرو. کہیں عموم ہے کہیں خصوص ہے، تو یہ دین کی مرضی کا تو نہیں. مہینے میں 4 پیریں آتے، پھر جمعرات نہیں. نبی اسلام کا فرمان ہے ہر پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھتا. اور ساتھ اس کا اجر، اس کی حقیقت بیان کی کہ یہ وہ 2 دن ہیں جن دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے. تو اس قسم کے واقعات کا در حقیقت دین سے کوئی تعلق. موسیٰ علیہ السلام آزاد ہوئے، اللہ کے پیغمبر نے خوشی میں روزہ رکھا. اگر اس سے کوئی ثابت ہوتا ہی ہے تو تم بھی روزہ رکھو. لیکن اس دن وہ طوفان بدتمیزی، جلوس اور موسیقی کے آلات کا استعمال اور کھانا پینا اسراف، یہ کہاں ثابت ہے؟ روزہ اور چیز ہے، کوئی سارے عمل اور چیز، اپنے دونوں ثابت نہیں.
تو بات یہ کہ جو چیز عبادت ہے اس عبادت کے لیے ضروری ہے وہ شرعی طریقے کے مطابق، شریعت کے خلاف بندے کی ذاتی اختراع عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ عبادت نہیں، یہ بدعت ہے، اور بدعت بھی ایسی جو انتہائی خطرناک ہے۔ یہ 5 بدعات وہ ہے جو ہر سال آتی، بار بار آتی۔ ایک بدعت تو بندے نے کر لی، گزر گئی، اور ایک بدعت وہ جو بار بار آتی، پھر اس کا انتظار ہوتا ہے، اس کا اہتمام ہوتا ہے، اس کی تیاری ہوتی۔ تو یہ چیز زیادہ خطرناک ہے، ایک چیز کا پورا اہتمام۔ اب یہ 12 دن کو ایک ہی سمت چلے گی، اور سارا میڈیا ایک ہی سمت چلے گا، جھوٹے واقعات، قصے، کہانیاں، موضوعات اور غلط چیزیں بیان ہوگی اور زیر عمل آئی، حالانکہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ میرے دوستو بھائیو، آؤ اللہ کے فرمان کی طرف۔ اللہ للہ دین الخالص، اللہ کی دین خالص، دین خالص اللہ قبول کرے گا۔ تو پھر جب نئی نئی چیزیں سے ڈالو گے، شامل کرو گے، ملاوٹ آئے گی تو دین خالص نہیں رہے گا، پھر وہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو دین خالص کی طرف آؤ۔ دین خالص کی حقیقت یہ ہے کہ جو چیز پیارے پیغمبر کے دور میں تھی، پیارے پیغمبر نے کی یا پیارے پیغمبر نے کرنے کا حکم دیا، وہ دین خالص ہے۔ اس کے ساتھ پوری مضبوطی سے تمسک اختیار کر لیجیے، احتساب اختیار کر لیجیے، یہ برکت کا راستہ اور کامیابی کا راستہ۔ فرمایا اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو۔ اس کے 2 فائدے ہیں، یحببکم اللہ، ایک یہ کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور دوسرا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو کتنا فائدہ ہے اتباع رسول میں اور پیغمبر اسلام کی فرمانبرداری آپ کی اطاعت، یہی حقیقی محبت ہے۔ اور یہ صحابہ نے کی، اللہ کے پیغمبر کی پوری اتباع کی، ہر قول و عمل میں، ہر عقیدے میں اللہ کے پیغمبر کی پوری اتباع کی، اور یہ آج کے دور میں عافیت کا راستہ اور کامیابی کا راستہ۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لن یصلح آخر هذه الامه الا ما اصلح اولها، اس امت کے آخری دور کو کوئی چیز سنوار سکتی ہے، درست کر سکتی ہے، اصلاح کر سکتی ہے جس چیز نے اس امت کے پہلے دور کو سنوارا۔ وہ دور صحابہ کا تھا۔ صحابہ کے دور میں عقیدہ کیا تھا، عمل کیا تھا، اور ان کی پوری سیرت کا اعجاز کیا تھا، اسے اپنا لیجیے۔ یہ عافیت کا اور خیر کا اور کامیابی کا اور برکت کا راستہ، اور ہر وہ چیز جو نہیں ہے